اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کو بچاتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجر ہیں، آنکھیں بہکتی ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، شادیوں میں تاخیر مت کرو۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے۔ اگر کوئی لڑکا گھر میں شادی کی بات کرے کہ ابا میری شادی کرا دو، تو گھر کی عورتیں کیسے کانوں میں انگلیاں لگا لیتی ہیں، منہ پر ہاتھ لگا لیتی ہیں، اللہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ بگڑ گیا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، دوستوں نے اس کو بگاڑ دیا۔ دیکھو میں ایسے گھر کی عورتوں سے کہتا ہوں، ایسے ابا سے کہتا ہوں کہ تمہارا لڑکا لاکھوں میں ایک ہے، نیک لڑکا ہے، اس لیے اس نے نکاح کی بات کی، ورنہ وہ ڈیٹے بھی مار سکتا تھا، زنا بھی کر سکتا تھا، اس سے بھی اس کی خواہشات پوری ہو سکتی ہے۔ تو میں اور یہ بھی حالات زار میں نکاح فرض ہے کہ جب شہوت کا غلبہ ہو، اتنا غلبہ ہو کہ ہاتھ سے کام لینا پڑے، یعنی جسے شریعت نے مشت جنی کہا۔ پھر تعویذ علماء کے بارگاہ میں جاتے ہیں، تعویذ بنا دو، میرا بیٹا اپنی بیوی کو چاہ نہیں رہا ہے، میری لڑکی اپنے شوہر کو نہیں چاہتی ہے، یہ طرح طرح کی خرافات پیدا ہیں۔ اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ عورت کے بغیر اجازت کے، بغیر رضامندی کے اس پر نکاح مسلط کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت، اگر جو میری سنت کو اپنے وقتوں پہ ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرات، انسان بالغ ہونے کی جو عمر شریعت نے رکھا ہے، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ 18 برس کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے تو وہ شادی کے قابل ہوتا ہے، تب وہ بالغ ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے اسلام نے یہ ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ جب بچہ 13 برس کا ہو جائے، اگر وہ اچھا کھاتا پیتا تندرست ہے تو وہ 13 برس میں اچھا خاصا بالغ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کمزور سے کمزور بچہ ہے تو وہ 13 سے لے کر 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے شریعت کا اور مسئلہ ہے کہ عورتوں کا بھی بالغ ہونے کا عمر یہ ہے کہ لڑکیوں کا عمر بالغ ہونے کی 9 برس ہے، اگر وہ اچھی تندرستی ہے اس کے اندر تو وہ 9 برس کے اندر بالغ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان جب بالغ ہو جاتا ہے فوراً اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں خواہشات نفسانی انسان نہیں روک سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، تمام انسان موبائل رکھتا ہے، اس کے بدولت طرح طرح کے افراد کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نفس میں خواہشات نفسانی اور دوڑ جاتی ہے، جس کے بنا پہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اپنی نفس کو نہیں سنبھال سکتا ہے۔ اس لیے جب وہ نکاح کر لے گا، وہ عورت ہوگی، نکاح اس کی ہو جائے گی تو اس کا نفس آٹومیٹک کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ لڑکا ہوگا جو نکاح کر لے گا، فوراً اس کے اندر جو ذہن کے اندر خواہشات پھیلی ہوئی ہے اس سے وہ بے ذمہ ہو جائے گا۔ اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم بغیر شادی کے سب کچھ پاک ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، صرف اور صرف آدھا ہی باقی رہ جاتا ہے، اب اس پہ قائم رہنا ہے۔ اس لیے جب انسان نکاح کر لیتا ہے، اس کے تمام خواہشات جب پورے ہو جاتے ہیں، وہ تمام برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان پہ ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے، نکاح کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور یہ بھی حالات زار میں نکاح فرض ہے کہ جب شہوت کا غلبہ ہو، اتنا غلبہ ہو کہ ہاتھ سے کام لینا پڑے، یعنی جسے شریعت نے مشت جنی کہا، مٹھی سے اپنے منی کو خارج کرنا۔ اگر ایسا منسوب ہوتا ہے کسی کی طرف، ایسا کرنے پہ وہ آمادہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے اور فرض ہے، دونوں ہے، ضروری ہے۔
اس لیے نکاح کرنا فرض ہے. اور خرچ والا کتنا؟ اور یہ بھی ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح کریں گے تو ہم کیسے اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا پائیں گے، اپنا خرچہ اٹھا پائیں گے. یہ نہیں ہے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کرو برکت اللہ دیتا ہے اس میں. سبحان اللہ. تمہاری رزق کو پروردگار عالم اس نکاح کے برکت سے تمہیں کسی نہ کسی کام میں مولائے کائنات تمہیں مبتلا کر دے گا، جس کے بدولت تمہاری ساری خواہشات، تمہاری ساری چیزوں کا ذمہ داری رب قدیر اپنے ذمے رکھ کر کے تمہیں روزی عطا فرمائے گا. انسان اپنی مرضی سے اپنے بچے کی شادی کر دیتا ہے اور بچے کو بیوی پسند نہیں ہے اور لڑکی کو اس کا شوہر نہیں پسند ہے. پھر آخرکار جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے وہ اپنے میکے جاتی ہے، پھر سسرال جاتی ہے، طرح طرح کے بوال پیدا کرتے ہیں، خرافات پیدا کرتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا، آپ نے نکاح کر دیا اس کے ساتھ میں، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں تھا اور اس کے ساتھ میں میرا نکاح کر دیا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ لڑکی اور لڑکا کی رضامندی سے اس کا نکاح کرنا چاہیے. پھر تعویذ علماء کے بارگاہ میں جاتے ہیں، تعویذ بنا دو، میرا بیٹا اپنی بیوی کو چاہ نہیں رہا ہے، میری لڑکی اپنے شوہر کو نہیں چاہتی ہے. یہ طرح طرح کی خرافات پیدا ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، جانتے ہو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو یا لڑکا بالغ ہو تو اس کا ولی وہ خود ہو جاتا ہے، اپنے نکاح کا ولی خود ہی خود ہے. وہ اگر وہ جس سے اب چاہتا اس کا ادھکار ہے، اس کا اپائے، وہ جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے. بلکہ یہ شرط ہے کہ مسلمان مرد کے لیے مسلمان عورت کا ہونا ضروری ہے. اور جانتے ہو انسان اپنی مرضی سے کر لیتا ہے. ایک صحابیہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جن کا نام حضرت خمسہ بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ابو جان نے میرا نکاح میرے بغیر مرضی کے کر دی ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نکاح ختم کر دیا گیا ہے، تمہارا نکاح وہیں سے منقطع کر دیا گیا ہے، الگ کر دیا گیا ہے. اب آپ اجازت دو پھر آپ کا نکاح کیا جائے. تو لہٰذا یہ اس حدیث کے مفہوم سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا بھی جائز نہیں. اور پھر لڑکا اور لڑکی کے بغیر رضامندی کے کر دیتے نکاح. پھر جب وہ بیوی خطرناک ہوتی ہے، اسے راضی نہیں رہتے اپنے شوہر سے، پھر اس کے ساتھ بدسلوکی کر دیتی، اس کا قتل عام کر دیتی ہے. اس طرح سے ایک معاملات ابھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا تھا کچھ دن پہلے، 1-2 مہینہ پہلے، کہ ایک پتنی نے اپنی پتی کا قتل کر دیا اور دوسرے عاشق کے ساتھ میں وہ چلی گئی تھی. پریمی کے ساتھ مل کر اپنے پتی کی بے رحمی سے ہتیا کر دی. پھر سے سنیے، کیونکہ ایک بار میں یقین کرنا مشکل ہے. ایک پتنی نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتی کی گھر کے اندر بے رحمی سے ہتیا کر دی اور اس کو قتل کرنے کے بعد ایک ڈرم میں رکھ کر کے اس کے اوپر سے سیمنٹ رکھ کر کے اسے دفنا دیا تھا. کچھ دنوں کے بعد جب پتہ چلا تھا تو یہ پتہ لگایا گیا کہ اس کی پتنی نے اسے اپنے شوہر کو مروا دیا ہے. تو اگر ہم اور آپ اپنے بال بچوں کا نکاح اپنے بال بچوں کی مرضی سے کریں تو ایسی حرکت ہرگز ہمارے اور آپ کے سامنے نہ ہونے پائے. اور آج کل جو لڑکیاں اس طرح سے حرکت کر دیتی ہیں اپنے شوہروں کو جو پسند نہیں کرتے ہیں، کاٹ دیتی ہیں، تو اس سے پہلے اگر وہ لڑکی ایسی عیاشیہ ایسی حرکت بازی کر دیں اپنے گھر ہی پہ رہ کر کے، تو اس کے ماں باپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کے مرضی کے اگر بغیر ہم نکاح اس کا کریں گے تو یہ اپنے سسرال میں جا کر کے طرح طرح کے خرافات پیدا کریں گے، قتل و غارت کرے گی. اس سے ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے کہ اپنے بال بچوں کا نکاح اس کے مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے بچوں کے مرضی سے نکاح کرنا چاہیے اس کا. اور یہ جب ہوتا ہے والدین اپنے مرضی سے کر دیتے ہیں، اس کے بعد بچی پسند نہیں. لہٰذا اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا کائنات
ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب